اس شہر میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور روزگار کے حصول کے لیے آتے ہیں جو اس پاکستان کے شہری ہیں۔ ظاہر ہے ان کا حق ہے، ہم ان کو منع نہیں کر سکتے، لیکن کسی بھی جگہ کا امن اور کسی بھی جگہ کی ترقی اس وقت متاثر ہوتی ہے جب کوئی بھی شخص قانون سے مبرہ ہو اور جہاں قانون کی عملداری ختم ہو جائے۔ اس شہر کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس شہر میں روزگار کے حصول کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں پر سرکاری اور پرائیویٹ زمینوں پر قبضہ کر کے اپنی آبادیاں آباد کر لیتے ہیں، غیر قانونی بستیاں بسا لیتے ہیں، اور ان غیر قانونی بستیوں میں جرائم پیشہ افراد پنپتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں۔ وہاں پر منشیات اور اسلحے کا کاروبار ہوتا ہے، جرائم پیشہ افراد کو کرائے پر اسلحہ ملتا ہے، اور اس شہر میں اسٹریٹ کرائم میں ملوث لوگ انہی آبادیوں میں جا کر آباد ہو جاتے، چھپ جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی مطالبہ حکومت سے کرنا چاہتے ہیں کہ فوری طور پر مزید اس شہر کو تباہی سے بچانے کے لیے مزید کچی آبادیاں بننے سے روکنے کے لیے سندھ حکومت کو خصوصاً فوری طور پر اقدام کرنے ہوں گے، جس میں ضروری ہے کہ سندھ حکومت فوری طور پر یہ پابندی لگائے کہ جتنی غیر قانونی آبادیاں اب اگر کوئی بنائے گا تو وہاں پر بجلی، گیس اور پانی جیسی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے پر سختی کے ساتھ پابندی عائد کی جائے۔ اب تک ہوتا یہ رہا ہے کہ حکومت کہیں مہاجر دشمنی میں، کہیں اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے کچی آبادیوں کی سرپرستی کرتی رہی ہے، انہیں تحفظ فراہم کرتی رہی ہے، انہیں بنیادی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ غیر قانونی بستیوں کو جنہوں نے 1 انچ زمین خرید کر مکان نہیں بنایا اور جہاں چاہتے ہیں وہ زمین پر قبضہ کر کے اپنی آبادیاں بسا لیتے ہیں، تو فوری طور پر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد جو کچی آبادی، غیر قانونی آبادی اگر کوئی بساتا ہے، کوئی غیر قانونی گھر بناتا ہے، اس کے پاس قانونی ڈاکومنٹس نہیں ہیں، اس کے پاس اگر KDA کی یا کسی اتھورائزڈ ایجنسی کے الاٹمنٹ نہیں ہے، تو انہیں بجلی، گیس اور پانی کی فراہمی سے سختی سے روکا جائے۔ ان تمام اداروں کو کہ الیکٹرک نے بھی اس بربادی کے اندر برابر کا کردار ادا کیا ہے کہ بغیر کسی ڈاکومنٹس کے صرف مکان کی موجودگی کی وجہ سے وہ بجلی کی فراہمی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جب تمام سہولتیں میسر ہوتی ہیں تو ان کچی آبادیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو فوری طور پر حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی بستیاں بستی ہیں ان میں بجلی، گیس اور پانی کی فراہمی کو روکا جائے، اور جو پہلے سے آباد بستیاں ہیں ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ مسمار کر کے ان کو ان کے علاقوں میں بھیجا جائے، بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ان بستیوں کو منظم بستیوں میں آبادی میں منتقل کیا جائے تو ایک تو قانون کی عملداری آسان ہو جائے گی۔ یہ کچی آبادیاں ٹیڑھی آڑھی گلیاں کر کے، پتلی گلیاں بنا کر خود جان بوجھ کر اس طرح تشکیل دی جاتی ہیں کہ وہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی عملداری ممکن نہ ہو سکے، وہاں لاش بھی ٹیڑھی کر کے نکالنی پڑتی ہے۔ تو اگر ان بستیوں کو حکومت سندھ ڈسٹرکٹ وائز اتھارٹی بنا کر، جس طرح ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہے، جس طرح لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں اگر ریہیبلیٹیشن اتھارٹی بنا کر اگر ان تمام کچی آبادیوں کو، ہر ڈسٹرکٹ کی کچی آبادی کو پلانڈ آبادی کے اندر منتقل کیا جائے، تبدیل کیا جائے، تو ایک تو ان کو بہترین سہولتیں میسر آ سکتی ہیں، دوسرا جرائم پیشہ افراد کی پناہ گاہیں ختم ہو سکتی ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس عمل سے لاکھوں افراد کو اس شہر کے اندر روزگار کے مواقع مل سکتے ہیں جب شہر میں آپ تعمیراتی سرگرمیاں کریں۔ اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو خود انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑے گی، جو کچی آبادیاں ہیں وہ اس شہر کی پرائم لوکیشن کے اوپر بنائی گئی ہیں، اور اگر ان کو ہاریزنٹلی جو پھیلی ہوئی آبادی ہے اس کو ورٹیکلی اگر کھڑا کیا جائے تو اس کے 25% زمین کے اوپر بہترین آبادیاں بن سکتی ہیں، اور ایسی آبادیاں بنانے کے لیے آباد سے مدد لی جا سکتی ہے، اور آباد اس معاملے میں بہت تعاون کر سکتی ہے۔ حکومت کا ان پیسہ لگے بغیر ہم ان کچی آبادیوں کو جو اس شہر کی تباہی کا باعث ہیں، ہم انہیں منظم آبادیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔